بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھر کا دلچسپ واقعہ سنیں گے، مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہوا، پانی، چرند پرند پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا اور آپ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مچھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے سلیمان، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس چیز سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہوا کی وجہ سے سخت تنگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا عدالت میں ہونا ضروری ہے، یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے ان دونوں کا عدالت میں ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو طلب کیا۔ جب ہوا تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی محل میں داخل ہوئی تو مچھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ سب نے راہ فرار اختیار کی۔ مچھروں نے کہا جب یہ ہے تو ہم کہاں باقی رہ سکتے ہیں، یعنی ہوا کے سامنے ہمارا کیا کام ہے۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب شریعت آتی ہے تو خواہشات کہاں باقی رہتی ہیں۔ اس طرح خدا کی ہستی کے سامنے بندہ کی ہستی کی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں عبودیت کا سبق دیا گیا۔ اور اسی طرح دین اور دنیا کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جب دین آئے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی اور دنیا وہی ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی جستجو کرتا ہے تو دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ مومن سچے دل سے اپنے خدا سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں دین اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں سما سکتی۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ شریعت نے حلال و حرام، جائز اور ناجائز کو واضح اور آسانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام سمجھے اور اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ڈالے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔